بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن نافع صحابی تو نہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل پیدا ہوئے۔ مصر کی فتوحات میں یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں شمالی افریقہ کے باقی ماندہ حصوں کو فتح کرنے کی مہم سونپ دی۔ آپ اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مصر سے نکل کر داد و شجاعت دیتے ہوئے اور بہادری کے نئے رنگ و ڈھنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تونس تک پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں قیروان کا مشہور شہر بسایا، جس کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ آج جس جگہ قیروان آباد ہے، یہاں کبھی گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، جس میں خونخوار درندوں اور کیڑے مکوڑوں کی بہتات تھی، جہاں کسی آبادی کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن حالات کا تقاضا اور جنگی مصلحت کی بنا پر وہی سب سے مناسب جگہ تھی، کیونکہ قرب و جوار میں بربریوں کا قہر و عروج پر تھا۔ مسلمانوں کی فوج کو ان کا خطرہ لگا ہی رہتا تھا، اس لیے مستقل الگ شہر بسانے کی سخت ضرورت تھی، تاکہ دشمن کی نظر سے دور فوجی حکمت عملی اپنائی جا سکے اور تازہ دم ہو کر جنگی مہم جاری رہے۔ دراصل کسی بھی مہم کی فتح و کامیابی کے لیے از حد ضروری ہوتا ہے کہ مجاہدین اپنی کاوشوں میں یکسو ہو سکیں، منصوبوں اور منشور میں کسی قسم کا کوئی لو لچک اختیار نہ کرنا پڑے، اور پورے اعتماد اور طمانینت اور وقت کے ساتھ اپنی طاقت کا جائزہ لے سکیں۔ آپ نے جب مشورہ فرمایا اور اپنی مرضی کا اظہار کیا تو ساتھیوں نے عموماً یہی رائے دی کہ حشرات الارض میں قیام مناسب نہیں، لیکن آپ نے شرح صدر پا لیا تھا، اس لیے آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا اور لشکر میں جتنے صحابہ کرام تھے ان سب کو جمع کیا، جو تقریباً 18 صحابہ تھے۔ ان کے ساتھ مل کر حضرت عقبہ بن نافع نے دعا کی۔ خوب گریہ وزاری اور تضرع و الہانہ دعا کے بعد یہ آواز لگائی: اے درندوں اور کیڑوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اس کے بعد تم میں سے جو کوئی یہاں نظر آئے گا، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کا سارا جنگل خالی ہو گیا۔ جانوروں نے فوج در فوج رخصتی لی۔ چشم فلک ایک ایسا نظارہ دیکھ رہا تھا جو کسی کرامت اور خارق عادت سے کم نہ تھی۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ ان جانوروں میں سے کوئی نہیں بچا جو بھاگ نہ گیا ہو، یہاں تک کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے لے جا رہے تھے۔ مشہور مورخ، جغرافیہ دان، اعلامیہ زکریا ابن محمد قزوینی مرحوم لکھتے ہیں کہ اس روز لوگوں نے ایسا عجیب نظارہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے لے جا رہے ہیں، بھیڑیا اپنے بچوں کو اور سانپ اپنے بچوں کو، یہ سب ٹولیوں کی شکل میں نکلے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے بربری مسلمان ہو گئے۔ جب سارے جنگلی جانور جنگل خالی کر کے اپنی منزل کو سدھار گئے تو مسلمانوں نے وہاں دارالعمارت قائم کیا۔ اس کے ارد گرد لوگوں نے مکانات تعمیر کیے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع مسجد کی بنیاد ڈالی، لیکن سمت قبلے کے بارے میں کافی متردد تھے۔ کچھ عرصہ تک مسلمانوں نے نماز کی ادائیگی کے لیے تحریح غالب سوچ و بچار سے کام لیا۔ ایک شب آپ رضی اللہ عنہ اس بارے فکر مند بیٹھے تھے کہ یکایک آپ کو ایک آواز سنائی دی: کل صبح تم مسجد میں داخل ہونا تو تم کو تکبیر کی آواز سنائی دے گی، تم اس طرف کو چلے جانا، جس سمت اور جس جگہ پر آواز ختم ہو وہاں پر نشان لگانا اور قبلہ کی دیوار قائم کرنا، وہ سمت قبلہ اور دیوار قبلہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سمت قبلہ کو متعین کر کے قیرون کے تمام مساجد کو اسی کے مطابق بنایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی آخری عمر میں مراکش کی سرزمین پر اسلامی پرچم لہرایا اور بالآخر افسی کے مقام پر پہنچ گئے۔
جو افریقہ کا انتہائی مغربی ساحل ہے، جہاں سے بحر ظلمات اٹلانٹکا نظر آنے لگا۔ اس عظیم سمندر پر پہنچ کر ہی وہ تاریخی جملہ کہا تھا جسے نقل کرتے ہوئے ہر ایک اسلامی مورخ فخر سمجھتا ہے اور اس کا تذکرہ پورے اہتمام اور جوش و خروش کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ بھی وہ فقرہ پڑھیے اور ماضی و حال کا موازنہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، پروردگار، اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں آپ کے راستے میں جہاد کرتا، اپنا سفر جاری رکھتا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت بھی بہت ہی حیرت انگیز اور عبرت خیز ہے کہ افریقہ کے جہادوں میں ایک مرتبہ ان کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی نایاب تھا۔ جب اسلامی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا اور تمام لوگ تشنگی سے مضطرب ہو کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے گھوڑے نے اپنے کھر سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے اس پتھر کو ہٹایا تو ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا اور اس قدر پانی بہنے لگا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا اور تمام جانوروں نے بھی پیٹ بھر کر پانی پیا اور لشکر کے تمام سپاہیوں نے اپنی اپنی مشکوں کو بھی بھر لیا اور اس چشمے کو بہتا ہوا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ دوستوں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنے بہترین رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔